ٹویٹر پر ایک پاکستانی ڈپلومیٹک پاسپورٹ کا چرچا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پاسپورٹ مراکش کے اس وقت کے جدوجہد آزادی کے ایک رہنما احمد عبدالسلام بالافریق کو جاری کیا گیا تھا۔ فرانس کی مخالفت کے بعد احمد بالافریق یہ پاسپورٹ استعمال کر کے ہی اقوام متحدہ میں خطاب کر سکے تھے، جس میں وہ مراکش کی آزادی کے مسئلے کو دنیا کے سامنے لانے میں کامیاب ہوئے۔ چند ہی سال بعد سن 1956 میں مراکش آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مراکش میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے ٹویٹر پر 2021 میں ایک تصویر شائع ہوئی تھی، جن میں پاکستانی سفیر کو احمد بالافریق کے صاحبزادے محمد انیس بالافریق کو اس پاسپورٹ کی کاپی پیش کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ یہ پاسپورٹ احمد بالافریق کو سن 1952 میں جاری کیا گیا تھا۔ مراکش کی آزادی کے بعد سن 1956 میں احمد بالافریق مراکش کے دوسرے وزیر اعظم مقرر ہو گئے۔ وہ دوسری عالمی جنگ سے قبل مراکش میں فرانسیسی تسلط کے خلاف ہونے والی قوم پرست تحریک کے سرکردہ ارکان میں شمار ہوتے ہیں۔ احمد بالافریق بنیادی طور پر ایک ادبی شخصیت تھے۔ انہوں نے مراکش میں مغرب کے نام سے ایک جریدے کا آغاز کیا تھا اور مراکش کی جدوجہد آزادی میں ادبی اور نظریاتی سطح پر بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ انہیں مراکش میں 1944 میں قائم ہونے والی استقلال پارٹی کے بانیوں میں شمار کیا گیا تھا اور 1947 کے بعد احمد بالافریق کے لیے مراکش کے اندر سے جدوجہد کرنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے اپنے خاندان کو ہمسایہ یورپی ملک اسپین منتقل کیا۔ یہاں سے انہوں نے سفارتی سطح پر مراکش کی آزادی کے لیے کوششوں کا آغاز کیا اور اس مسئلے کو دنیا کے سامنے لائے۔ سوشل میڈیا پر شیئر کیے جانے والا پاسپورٹ وہ ہے جو ان دنوں میں احمد بالافریق کو پاکستانی حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ پاکستانی حکومت نے ان دنوں شمالی مغربی افریقہ کے ممالک خاص طور پر الجزائر اور مراکش کو ان کی آزادی کی جدوجہد میں کافی مدد کی تھی اور یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ان کے رہنماؤں کو اسی دور میں جاری کیے گئے تھے۔ مراکش کے رہنما احمد بالافریق کو یہ پاسپورٹ اس وقت دیا گیا تھا جب فرانس نے انہیں اقوام متحدہ میں بات کرنے سے روک دیا۔ پاکستانی ڈپلومیٹک پاسپورٹ کی حفاظت میں احمد بالافریق اقوام متحدہ میں یہ خطاب کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس وقت پاکستان نے نئی برطانوی تسلط سے آزادی حاصل کی تھی اور عرب لیگ کے ممالک کی طرف سے مسلسل پاکستان سے رابطہ کیا جا رہا تھا۔ عرب ممالک کی طرف سے پاکستان کو 2 میمورنڈم بھجوائے گئے، جن میں پاکستان سے کہا جا رہا تھا وہ فرانس مخالف نو آبادیاتی تسلط کے خلاف بات کرے اور مراکش سمیت شمال مغربی افریقہ کے مسلمان ممالک کی آزادی کے لیے آواز اٹھائے۔ اس وقت پاکستان کے اندر حکومت عوام کی طرف سے مراکش کی مدد کرنے کے لیے بہت دباؤ تھا۔ لاہور میں اسمبلی کے سامنے طلباء کی طرف سے فرانس مخالف ایک بڑا جلوس نکلا۔ انہی دنوں دسمبر سن 1951 میں پاکستان نے کراچی میں بین الاقوامی اسلامک اکنامک کانفرنس منعقد کی اور مسلم ممالک سمیت مراکش، الجزائر اور تیونس کے مندوبین کو مدعو کیا۔ مراکش کے مندوب نے اس وقت اپنے خطاب میں پاکستان سے مراکش کی مدد کی درخواست کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے قائد اعظم کے اس قول کو بھی دہرایا کہ محکوم ریاستوں کو اپنی حمایت اور مادی مدد دینے میں پاکستان نہیں ہچکچائے گا اور 1952 میں احمد بالافریق کو پاکستانی ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کیا گیا۔ پاکستان کی مراکش میں اس وقت کی سفیر شائستہ اکرام اللہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا پردہ ٹو پارلیمنٹ۔ اس میں وہ لکھتی ہیں کہ جب وہ مراکش کی سفیر تعینات ہو کر وہاں پہنچی تو ان کا والہانہ استقبال ہوا۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جو سن 1965 کا ہے، جب کشمیر کے مسئلے پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ جاری تھی۔ انہی دنوں مراکش کے شہر کاسا بلانکا میں 13 عرب ممالک کی کانفرنس ہو رہی تھی۔ شائستہ اکرام اللہ نے اس وقت مراکش کے دفتر خارجہ سے درخواست کی کہ وہ اس پلیٹ فارم سے پاکستان کی حمایت میں بیان جاری کروائیں
تاہم اگلے دن جو بیان آیا اس سے انہیں مایوسی ہوئی۔ اس بیان میں دونوں ملکوں سے جنگ بندی کا کہا گیا تھا۔ ڈاکٹر نفیس الرحمان درانی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر شائستہ کرام اللہ نے لکھا ہے کہ انہیں اس سے کافی مایوسی ہوئی۔ انہوں نے خود کاسابلانکا جانے کا فیصلہ کیا اور احمد بلافریق سے ملاقات کی۔ وہ کہتی ہیں میں نے انہیں یاد دلایا کہ احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں احمد بلافریق کو زیادہ قائل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگلے ہی دن قرارداد آ گئی اور اس قرارداد میں پاکستان کی کھلی حمایت کی گئی تھی اور خاص طور پر مسئلہ کشمیر پر اس کے موقف کی تائید تھی۔ مراکش میں اس وقت کی پریس نے بھی مسئلہ کشمیر پر پاکستانی حمایت کی۔ اس پر انڈیا نے مراکش سے احتجاج کیا، تاہم ان سے کہا گیا کہ مراکش میں پریس آزاد ہے اور وہ جو چاہے وہ لکھ سکتا ہے۔ 1956 میں مراکش کے پہلے وزیر خارجہ کے طور پر احمد بلافریق نے پاکستان کا دورہ کیا۔ پاکستان میں مختلف اداروں کی طرف سے مراکش کو مدد دی گئی۔ پاکستان نے مراکش کو زرعی شعبے میں تحقیق مدد کی پیشکش کی، خاص طور پر کپاس کے بیج، دھاگے اور کپڑے کی ٹیسٹنگ کی سہولیات مفت فراہم کرنے کی پیشکش ہوئی۔ پاکستان اور مراکش کے درمیان تعلقات میں معاشی، فوجی اور سیاسی امور کو اہمیت حاصل رہی ہے۔ پاکستان مراکش کو لگ بھگ $348 ملین کی برآمدات کرتا ہے، جبکہ پاکستان سے اس کی درآمدات $30 ملین کے قریب ہیں۔ پاکستان اور مراکش کے درمیان 2021 میں فوجی مشقیں بھی ہوئیں اور پاکستان مراکش کو اسلحہ کی فروخت میں دلچسپی لیتا رہا ہے۔